स्लोगन है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस कल्चर की तरफ जाता है कि मैं जो मर्जी कर सकती हूँ, मैं आज़ाद हो सकती हूँ, मैं आज़ाद हूँ। इसका ये भी इमेज इस साइड पे भी जाता है कि मैं शोहर रख के दूसरे बॉयफ्रेंड्स भी रख सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उसका इस पे जाता है मैं लड़की के साथ रह सकती हूँ, मैं अपनी कोई फ्रेंड बना सकती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशन पे रह सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन नहीं रख सकती हूँ। हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ को हर तरीके से तरदीद करता है इस चीज़ की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर आर्ट 7 में मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा और हम आज मौजूद हैं एक क्लिनिक में। यहाँ पर नाज़रीन हम अपना चेकअप नहीं करवाने आए, डरे नहीं। यहाँ बेसिकली 8 मार्च के हवाले से एक हम प्रोग्राम करने आए, औरत मार्च के डिफरेंट स्लोगन्स आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। हम डिफरेंट लोगों के प्रोफेशंस में, लोगों की मेंटालिटी, लोगों की सोच, इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो भी औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं? क्या ये स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इनको इस स्लोगन में क्या नज़र आता है, इस हवाले से हम जानेंगे। एक डॉक्टर, बेसिकली ही इज़ अ पेट्स डॉक्टर, ये बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चों को चेक करते हैं और ये म्यू हॉस्पिटल में होते हैं। इनसे हम बात करेंगे। इनका नाम है डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपके प्रोफेशन से थोड़ा सा हट के हम आज बात करेंगे। मैं आपसे कोई किसी डिजीज़ के बारे में, किसी बच्चे की कोई ट्रीटमेंट के हवाले से नहीं पूछूंगी। आज पूछना है, आपने सुना है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस स्लोगन को आपने सुना है? जी बिल्कुल मैडम, ये बहुत ज़्यादा सुना है। हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बोलने का मौका दिया और एक ये माशरे के ऊपर एक ये बड़ी इम्पोर्टेंट टॉक है जो कि आज आपने ये शुरू की है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो सा है, इस स्लोगन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो हमारे फ्रेंड्स या जो मेल लोग हैं उनका यही है कि ये एक वेस्टर्न जो एक थिंकिंग है, कल्चर है, उसको फ़रोग़ देने के लिए जो वेस्टर्न लोग हैं उन्होंने ये इसको शुरू किया है। लिविंग रिलेशनशिप, बिल्कुल के शादी ना करना और साथ रहना, बिल्कुल। और हमारा दीन जो कि दीन इस्लाम इस चीज़ को हरगिज़ तौर पे इजाज़त नहीं देता। और औरत जिस तरह के ये स्लोगन्स रेज़ कर रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अपना खाना खुद पकाओ, मैं काम नहीं करूँगी, तो इस तरह के ना हमारे दीन हमें इजाज़त देता है, बल्कि एक औरत का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। हम इस सोसाइटी में बिल्कुल उसमें हम ये नहीं कहते कि जी औरत जोन सी है वो बिल्कुल ही मर्द के नीचे मतलब दब के रह जाए, जैसे हमारे ये पेरिफेरीज एरियाज़ के अंदर है। लेकिन इतना हम ज़रूर कहते हैं कि जी औरत का जो अल्लाह ताला ने उसको एक पर्दगी और एक माशरे में मुकाम दिया है, उसको वो इस स्लोगन के ज़रिए ख़राब ना करे। तो अब मैं दूसरे सवाल की जानिब आना चाहूँगी। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ठीक है, मैं न्यूट्रल होकर बात करूँगी। कुछ आपको मेरी तल्ख़ बातें लगे उसके लिए मैं बिफोर टाइम मैं आपको माज़रत चाहूँगी। आपसे माज़रत चाहने के बाद मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि ये स्लोगन हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, ज़ाहिर है आपके घर की ख़वातीन ने भी ये स्लोगन सुना होगा। क्या इसका असर आपकी फैमिली, आपके घर में आपने देखा? डेफिनेटली जो चीज़ अब मीडिया पे मतलब आती है वो सब हर एक के पास वो पहुंचती है। वो कुछ ना कुछ अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी अगर हम लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं भी दे रहे, लेकिन एक टाइम आएगा 10 साल के 15 साल के बाद कि उसका इफेक्ट हमारे माशरे पे, क्या जब माशरे पे चीज़ पड़ती है तो सबके। कभी आपको आपकी बेगम ने कहा कि मैंने नहीं खाना गर्म करना, अब हमारा दौर है, वुमेंस का दौर है, या 8 मार्च आ रहा है तो हम लोग औरत मार्च पे जाएंगे, हम अपनी जो है उसके बारे में कंडेम्ड करेंगे, कभी कहा आपकी बेगम ने? नहीं, वो बसा औकात ये होता है कि वो थकी होती हैं, हम लोग भी उनको इस चीज़ में, हमें भी एहसास होता है कि कोई टाइम होता है कि बच्चों से औरत थक जाती है, इसका हमें भी एहसास करना चाहिए। लेकिन ये है कि मेरी वाइफ ने वैसे कभी भी नहीं कहा इस बारे में, ऐसे नहीं कहा। अच्छा, मैं दूसरी साइड में, ऑन दी अदर साइड में अगर बात करना चाहूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर हम इसको ये कहें कि जबर और मुशक्क़त जैसे ख़वातीन हैं जिन वालिदैन ने अपनी बेटियों की खुद से शादी की, या जो लड़कियाँ स्पेशली लव मैरिज करती हैं, शादी से पहले उनके मामलात कुछ और होते हैं, शादी के बाद उनकी लाइफ डिफरेंट चेंज हो जाती है। वहीं जो अपनी पसंद का इंसान होता है उससे वो मारे भी खा रही होती हैं, उनके साथ हरास
ہراسمنٹ بھی ان کا گھر والوں کی، وہ سب چیزوں کا شکار ہوتی ہیں. تو کیا سلوگن یہ اس پہ سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس پہ یہ سلوگن اس طرح سے سوٹ نہیں کرتا کہ ایک دیکھیں معاشرے میں اچھائی برائی دونوں جگہ پہ ہیں. جو لڑکیاں بھاگ کے شادی کرتی ہیں اس میں ان کے والدین کا بھی پیشہ، ظاہر سی بات ہے. کس کے والدین؟ لڑکی والوں؟ لڑکی کے والدین. اچھا. اس کے بھائی بھی ایک انہوں نے بھی ایک چیز کا حتیٰ کہ عزت کا ایک مطلب سلوگن اٹھایا ہوتا ہے. وہ لوگ بھی اس پہ پیشہ کرتے ہیں. اور عورت کا جو اس کے ایون کہ اس کے ہسبینڈ ہیں، اس کے ہسبینڈ اس کا سسرال بھی ہے، وہاں سے بھی اس کو یہ پڑتا ہے. لیکن یہ جو سلوگن ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس کا جو زیادہ تر امیج جاتا ہے وہ اس طرف، اس کلچر کی طرف جاتا ہے کہ میں جو مرضی کر سکتی ہوں، میں آزاد ہو سکتی ہوں. اس کا یہ بھی امیج اس سائڈ پہ بھی جاتا ہے کہ میں شوہر رکھ کے دوسرے بوائے فرینڈس بھی رکھ سکتی ہوں. بالکل بالکل. اس کا اس پہ جاتا ہے میں لڑکی کے ساتھ رہ سکتی ہوں، میں اپنی کوئی فرینڈ بنا سکتی ہوں، میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ریلیشن پہ رہ سکتی ہوں. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن نہیں بھی رکھ سکتی ہوں کیونکہ وہ اس کا ہسبینڈ کو جب تک وہ اجازت نہیں دے گی. حالانکہ ہمارا دین اسلام اس چیز کو ہر طریقے سے تردید کرتا ہے اس چیز کی. چلیں، یہ تو ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سلوگن اس پہ سوٹ نہیں کرتا. آپ دیکھتے ہوں گے، آپ ظاہر ہے ہمارے اس میں نیوز جو ہے کوئی بھی ہو، میڈیا میں ایک چھوٹی سی آگ کی طرح نیوز پھیلتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا بے تحاشا بچیوں کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ مدارس میں بھی بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا سلوگن تیار کرنا چاہیے کہ اس معاشرے میں کوئی بہتری آئے؟ اس معاشرے میں یہ اچھا، اس میں پہلے یہ ہے کہ صرف یہ طلبہ ہی نہیں، طالبات بھی جو مدرسے میں لڑکے بھی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. بہت ساری ہیں لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز زیادہ ہیں. جی، اس میں ہمیں سب سے پہلے میرا جہاں تک خیال ہے کہ تو کیا مرد مارچ ہونا چاہیے؟ اس میں مرد مارچ نہیں، ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے. ہمیں ماں باپ کو اور یہ جو مدرسے ہیں وہاں پہ اویئرنیس اس چیز کو دینی چاہیے. بیسیکلی ہمیں اپنی عوام کو اس کے حقوق بتانے چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ کسی جگہ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو اس چیز کا ایک انصاف ملے گا. اگر یہ چیز آ رہی ہے اور کیا چیز غلط ہے، بچوں کو اور یہ جو طلبہ طالبات ان سب کو اس چیز کا بتایا جائے کہ یہ ان کے حق میں یہ چیز بہتر ہے. یہ اویئرنیس دینی پڑے گی. عورت مارچ کا ظاہر ہے جب 8 مارچ ہوتا ہے، پھر ہم ڈفرینٹ چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، وہاں کا جو منظر ہے وہ ذرا پیش کریں. وہاں پر کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں کہ عورت مارچ نہیں، بے حیائی مارچ ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے خود بھی یہ ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ اس عورت مارچ میں ان کی ڈریسنگ، دوپٹہ اور جو وہ ڈریسنگ کر رہے ہیں جیسے ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ مردوں کی میں تو کہوں گا بے حلبتی کر رہے ہیں. اس میں کوئی بھی ایسی خاتون لگی ہے جس کے اوپر جبر کیا گیا ہو یا جس کے اوپر وہ اپنی آواز اٹھانے آئی ہو؟ اس میں تو بلکہ انہوں نے تو مردوں کو بلکہ ان کے ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے کہ آ جائیں اور ان کے گلے میں دوپٹے ڈال کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی خدا خاصا کوئی ایک ڈاگ کو کھینچتے ہیں. وہ یہ ہماری جو نئی آنے والی نسل کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ ہمیں مرد کو اس طرح کر کے رکھنا چاہیے. تو اس کے علاوہ مجھے آپ بتائیں، چلیں یہ تو عورت مارچ ہو گیا، اس معاشرے میں کس مارچ کی کمی ہے؟ اس مارچ میں اصلاح مارچ کی کمی ہے. اصلاح مارچ کی جی، اصلاح ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، بالکل انصاف ہونا چاہیے، انصاف مارچ ہونا چاہیے جہاں زیادتی اگر لڑکی کے نیوٹرل ہو کے رہنا چاہیے. نیوٹرل ہو کے رہنا چاہیے. اگر لڑکی خدا نخواستہ بھاگ گئی اس کا لور ہے تو بجائے کہ اس کے دونوں کے گھر والے لڑکی کو بعض لوگ فائر کر دیتے ہیں، بعض لوگ ان کی بات نہیں پوچھتے. لیکن اگر لڑکی نے ڈیسیجن لے لی ہے تو پھر اس کو یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کرے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس لڑکی کو ہمارے ہی دین نے حق دیا ہے. بالکل. ناظرین، موسٹلی ایسے میں نے پروگرامز کیے ہیں جس میں سے لڑکی اگر بھاگ کے شادی کر لیتی ہے یا لڑکے کے ساتھ لو میرج کرتی ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی خوبصورتی کے اوپر اس کو پتہ نہیں کس طرح کے سنہری باغ، سبز باغ دکھا کے اس کو ایک ایسا سٹیج ہوتا ہے کہ وہ گھر سے باغی کر کے اس کو بھگا تو لیتا ہے، لیکن اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ صرف 1 ماہ یا 2 ماہ بعد جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر اس محبت کرنے والی کے اوپر جس کے ساتھ وہ محبت سے چاہ سے لڑکی نے بغاوت کر کے شادی کی ہوتی ہے اس کے اوپر پھر وہ تشدد کرتا ہے. ایون دین سر پچھلے دنوں یہ ایک واقعہ ہوا جس میں لڑکی نے محبت کی شادی کی، اس بندے نے 1 سے 2 ماہ اپنی بیوی کو جو اپنے چاہ تھے وہ پورے کیے، اس کے بعد اپنے بھائی کے ہینڈ اوور کیا. پھر اس طرح ہوا کہ اس بھائی نے اپنی بھابھی کا سر جو ہے
وہ منڈوا دیا، بال اتروا کے اس کے اوپر گرم پانی پھینکتے تھے چھالے، اور اس کے بعد وہ کیڑے کی صورت اختیار کر گیا. اس طرح کے جبر بھی ہو رہے ہیں. تو اگر عورت مارچ صرف عورتوں پہ جبر والی عورتیں اگر باہر نکلے تو نظر آتا ہے کہ یہ عورت مارچ ہیں، لیکن اگر آپ اپنی خوبصورتی، اگر آپ اپنی کچھ اور چیزیں ایکسپوز کرنے کے لیے یا آپ اپنے ریلیشنز ایکسپوز کرنے کے لیے باہر نکلتے تو یہ عورت مارچ نہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں انسانیت مارچ، اسلام مارچ کی بے حد ضرورت ہے. کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گا اپنے سننے والوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے اگر آدمی کو یہ ایک مقام دیا ہے، عورت کا بھی اتنا ہی مقام دیا ہے، ہمارے دین اسلام نے دیا ہے. تو بجائے کہ ہم ان سلوگنس کے اوپر اپنا دھیان رکھیں، ہم سمپل اپنے دین پہ رہتے ہوئے اپنے خاوند، اپنا بھائی اور جو ہمارے والدین ہیں ان کے ساتھ ایک محبت والا ریلیشن بنا کے ہر چیز ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور اسلام کو پروموٹ کریں، بجائے کہ یہ جو اسٹوپڈ سے ایک سلوگنز ہیں. اور بہت سارے ایسے سلوگنز ہیں جن کا ہم ذکر کریں تو بہت بےہودگی ہے، بہت زیادہ ایسے سلوگنز ہیں. ناظرین، بہت اچھی ہماری آج کی گفتگو رہی. بہت شکریہ ڈاکٹر زین العابدین آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، اسی طرح انشاءاللہ عورت مارچ کے حوالے سے اس سلوگن کو ہم مزید ریز کریں گے، کمیونٹی میں جائیں گے. ہم نے ایک ڈاکٹر کی بھی اوپینین لی، ہم ایک گارڈ کی بھی لیں گے، ہم ایک اسٹوڈنٹ کی بھی لیں گے، ہم ایک ویمن کی بھی لیں گے، ہم ایک مشقت کرنے والی عورت کی بھی اور جبر جس کے اوپر کیا جاتا ہے اس مرد کی بھی اوپینین لیں گے. اور رہیے گا ہمارے ساتھ، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام میں. رابعہ مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.